پاکستان میں تقریباً ہر روز ایک نیا ریپ کا واقعہ جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے کہیں نہ کہیں۔ یہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو رجسٹرڈ ملتا ہے یا میڈیا پر ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو ہائی لائٹ نہیں کیے جاتے۔ آج کی ویڈیو میں بھی کچھ ایسی ہی داستانیں ہیں۔ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں شاید 1 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے، کیونکہ پچھلے 1 مہینے میں تقریباً ہر روز ہی ایک نہ ایک ریپ کیا گیا ہے۔ ایک نہ ایک خاتون کو زندہ یہاں پر قتل کیا گیا ہے بلا کسی وجہ کے۔ صرف مرد کو غصہ آیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا یا اس کا ریپ کر دیا ہے۔ واقعات پر نظر ڈالتے ہیں، چند واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں 2 خواتین جو کہ برقع پہنتی تھی، مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، وہ بالکل بازار میں پھرنے والی عورتیں نہیں تھی، وہ بالکل ایسی نہیں تھی کہ آپ ان کی ڈریسنگ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض کر سکے یا کوئی فتویٰ دے سکے یا آپ اس پر یہ کہہ سکے یہ خواتین خود ہی مردوں کو دعوت دیتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ 2 خواتین ایک ولیمے سے اپنے گھر پیدل واپس آ رہے تھے، محلے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر 3 لڑکوں نے ان کو روک لیا جن سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ وہ نشے میں تھے یا نہیں تھے یہ بات کی بات ہے، لیکن ان تینوں نے اس خاتون کو اس کا برقع اتارا، اس کی شرٹ اتاری، اس کی شلوار اتاری، اس کو برہنہ کیا مکمل طور پر، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر ہنستے رہے، کھیلتے رہے، ساتھ میں مارتے رہے، اور تو اور اس کی شلوار جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، نہ پولیس آئی نہ محلے داروں میں سے کوئی آیا، بلکہ لوگ وہاں پر ویڈیوز بناتے رہے بجائے اس کے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ 3 ملزمان، ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوتا ہے، کوئی اتنی خاص FIR نہیں لگائی جاتی۔ 2 دن ان کو تھانے میں رکھا جاتا ہے، ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر ان کو جیل بھیجا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن وہ گزارتے جیل کے اندر، اور جب جیل سے رہا ہو کر باہر نکلتے ہیں تو اس 3 جو نوجوان ہیں، یہ 3 جو خبیث ہیں، ان کے جو اہل محلہ، ان کے گاؤں والے اور رشتہ دار باقاعدہ ڈھول لے کے آتے ہیں، ڈھول بجایا جاتا ہے، وہاں پر ان کو ایک ریلی کی شکل میں اپنے گاؤں گھروں میں لے کے جایا جاتا ہے، ان پر پھول برسائے گئے، یعنی کہ ریپ کرنے والوں پر، برہنہ کر کے ویڈیوز بنانے والوں پر، عورت کی عزت کو تار تار کرنے والوں پر پھول برسائے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ اسرائیل کا ہے، یہ واقعہ نہ امریکہ لنڈن کا ہے، نہ یورپ کا ہے، نہ آسٹریلیا کا ہے، اور نہ ہی اسرائیل کا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہودیوں کی سازش۔ کوئی یہودیوں کی سازش نہیں، سارے پکے ٹکے مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہاں پر یہ حرکت کر ڈالی۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ کل پیش آیا، ایک عورت نسیم بی بی، ان کی عمر 30 سال اور ان کا ایک بیٹا 14 ماہ جس کی عمر ہے۔ ان پر ایک شخص کو غصہ آیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ریپ کرنا چاہ رہا تھا اور وہ انکار کر رہی تھی، جس پر اس نے اس عورت کو چھری ماری پہلے اور پھر ریپ کیا، اور اس کے بعد اس کے 14 ماہ کے بچے کے سامنے ریپ کیا، اور 14 ماہ کے بچے کو موقع پر قتل کر دیا، قتل کر کے پھینک دیا۔ اس عورت کو 2-3 چھریوں کے اور وار مارے، وہ چیختی چلاتی رہی، پولیس آئی، انتظامیہ آئی، اور عورت جائی ہسپتال، اور ہسپتال جب وہ پہنچی تو 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے اس کا علاج ہوا، اور اس کے بعد اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ جو آپ سب کو پتہ ہے، نور مقدم کیس، جو اس وقت انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بڑا عجیب و غریب قسم کا انکشاف ہوا ہے۔ جو ملزم ہے ظاہر، اس کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا، اور اس نے کورٹ میں پیش ہوتے ہوئے ماسک پہنا ہوا تھا، فیس ماسک۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو ایک لڑکی کی جان لیتے ہوئے رحم نہیں آیا، لیکن اپنی جان کی اتنی پرواہ کہ کرونا وائرس کے SOPs جو ہے اس کا بھرپور خیال رکھ رہا ہے۔ اور تو اور آج اس نے میڈیا کو ایک اور بیان دیا کہ میری زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے، مائی لائف ان ڈینجر، اس نے آج یہ بیان دیا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ امریکن سٹیزن ہے اور اس کو اردو نہیں آتی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ اس شخص کی، ظاہر کی، اور اس کے علاوہ جو مقتولہ ہے نور مقدم، ان دونوں کے ایک میوچل فرینڈ ہے، ایک لڑکی ہے، وہ اب سامنے آ چکی ہے۔ TCM کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے انگلش میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں دونوں کو جانتی ہوں اور یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ امریکن سٹیزن نہیں ہے، یہ امریکہ صرف 1 سال کے لیے آیا تھا، ایک کورس تھا جو ایجوکیشن تھی، 1 سال کی ایجوکیشن، وہ کر کے وہ واپس چلا گیا۔ ہاں، اسلام آباد میں یہ امریکن سکول میں پڑھا ضرور ہے، اور اس کو اردو بالکل مکمل اور اچھی زبردست قسم کی اردو آتی ہے۔ یہ اس وقت ڈرامے بازی کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے کہ جناب یہ بندہ جھوٹا ہے اور یہ واقعی قاتل ہے۔ اگر یہ قاتل نہ ہوتا تو یہ جھوٹ نہ بولتا، کیونکہ اس کا جھوٹ اس کی دوستوں نے ایکسپوز کر دیا کہ اس کو اردو بھی آتی ہے اور اچھی خاصی آتی ہے، اور یہ امریکن ہے ہی نہیں۔
خیر اس کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے. وزارت داخلہ بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کر چکی ہے کہ ہم اس کے اندر مکمل انصاف کریں گے. اس لڑکے کے والدین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو والدین ہیں اس لڑکے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور شاید موقع پر موجود تھے. 2 جو گھر کے اندر نوکر تھے ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, ان کے بیانات بھی ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے یہ ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہے کہ شاید ان ملزمان کو چھوڑ دیا جائے, امریکہ کا پریشر آئے, انٹرنیشنل کیس بن چکا ہے, واٹ ایور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے. مجھے بھی کچھ اس طرح محسوس ہو رہا تھا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اس شخص کے خلاف تمام شواہد کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. اس کے علاوہ اس حوالے سے عورت مارچ کی خواتین نے لاہور, اسلام آباد, کراچی, پاکستان کے بڑے شہروں میں چند احتجاج کیے, اور ان احتجاج کے اندر وہ پوسٹرز تھے کہ خواتین کو جینے دو, آپ کیوں ریپ کرتے ہو. تو بجائے اس کے کہ وہ پوسٹرز لوگ پڑھتے, میں نے خود دیکھا سوشل میڈیا پر جو خواتین کے کپڑے ہیں ان کو جج کیا جا رہا تھا, ان کے بارے میں کہا کہ اپنے کپڑے تو سیدھے کر لو اور تم ہو ہی اس لائق. یہ کامنٹس وہاں پر کیے گئے ہیں. بہت سی خواتین نے وہ سارے کامنٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھیلا دیے ہیں کہ دیکھیں اب بھی ان لوگوں کو ہم پر رحم نہیں آتا. ان تینوں کیسز میں, بلکہ عثمان مرزا کا کیس آپ لے لیں, سائمہ کا کیس لے لیں, پشاور کا جو کیس ہوا جہاں پہ پولیس کانسٹیبل نے اپنی اہلیہ کا قتل کیا, حیدرآباد میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو 10 سالہ شادی شدہ زندگی تھی اس کو قتل کیا. ان تمام کیسز میں پاکستان کی میجورٹی یعنی کہ بڑی تعداد میں لوگ وکٹمز کو بلیم کر رہے ہیں. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, جس کا قتل کیا گیا, جس کو برہنہ کیا گیا, جس پر تشدد کیا گیا, جس کے ریپ کیا گیا, اس کو جناب بلیم کر رہے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو. وہ مرد تو بیچارہ ایسے ہی غافل ہو گیا تھا, تمہارے کپڑے دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا. تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں یہ لوگ, ایسے ہی ہے, یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ دیکھ لیں عورت مارچ کا احتجاج, کامنٹس آپ جا کر دیکھیں, ان کو کیسی کیسی گالیاں دی جا رہی ہیں, ان کے کپڑوں کے اوپر باتیں کی جا رہی ہے. اگر کپڑوں کی بات ہے تو پشاور کی سائمہ تو فل برقع پہنا ہوا تھا, اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ اگر کپڑوں کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کی نسیم بی بی جس کو کل ریپ کیا گیا, کل اس کو چوری ماری گئی, وہ بھی تو ایسے ویسے کپڑے نہیں پہنتی تھی. وہ تو بالکل لو کلاس گھرانے سے تعلق تھا اس کا. شاید کئی گھروں میں جا کر برتن وغیرہ دھوتی تھی جہاں پہ اس کو 200-300 روپیہ ملتا تھا دن کا. پھر اگر آپ برقعے کی اور ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں واقعہ ہوا کہ ایک لڑکی کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی گئی, پھر اس کے ملزمان کے اوپر پھول پھینکے گئے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم وکٹم کا ساتھ نہیں دیتے. اور ریپ کا مطلب اگر ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں کپڑوں کے اوپر تو کپڑوں پر بالکل بھی ذمہ داری نہیں. یہ ایک جھوٹ ہے, یہ ایک بچنے کا طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ. افسوس کی بات کہ اس معاملے پر وہ تمام جماعتیں, وہ تمام گروپس اور ٹولے جو کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر آ کر سڑکیں بند کر دیتے ہیں اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن جب پاکستان کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے یہاں پر, وہ ان معاملات کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں نکال رہے. یہ سب کچھ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اور ان سب چیزوں میں ہم وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں. کب تک آپ لوگ وکٹم کو بلیم کریں گے اور یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ایک دن آپ وکٹم بن جائے اور پھر آپ کو بلیم کیا جائے. اس سے پہلے کہ آپ وکٹم کا ساتھ دیں اور جو ظالم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.